ایک مشکل روایت میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ نبی سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور امام آخری زمانے کا ذکر فرما رہے تھے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا جو آخری فرزند ہے وہ ظہور کرے گا۔ بیان کرتے کرتے امام نے فرمایا کہ جو حتمی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، باقی غیر حتمی نشانیاں ہیں، ممکن ہے کہ وہ پوری ہوں، ممکن ہے کہ پوری نہ ہوں۔ جب حتمی نشانیوں کو ذکر کیا تو کہا کہ سفیانی کا خروج ہوگا، اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ باقی اور جو نشانیاں ہیں جس میں ہمیں معلوم ہے کہ قیام خراسانی ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین کا دھس جانا ہے، دجال کا آنا ہے، یہ حتمی نشانیوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب حتمی نشانیاں بھی امام نے بیان کر دی کہ جب یہ پوری ہوں گی تو پھر امام کا ظہور ہوگا، تو میرے ذہن میں سوال آیا۔ اب سوال غور سے فرمائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ پروردگار کبھی کبھار بدا سے کام لیتا ہے۔ بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بظاہر ایک خاص طریقے سے چل رہی ہے، اچانک اس کے اندر پروردگار تبدیلی لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ جو چل رہا تھا امامت کے سلسلے میں وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر امام کے بعد جو دوسرا امام بنتا تھا وہ ان کا سب سے بڑا فرزند ہوتا تھا۔ مولا کائنات کے فرزند جو سب سے بڑے تھے امام حسن امام بنے ہیں، مولا امام حسین کی جو سب سے بڑے فرزند تھے مولا سید سجاد وہ امام بنے، مولا سید سجاد کی جو سب سے بڑے فرزند تھے امام باقر وہ امام بنے، جو ان کے سب سے بڑے فرزند تھے امام صادق وہ امام بنے۔ یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگوں کے ذہن میں ایک سلیقہ آ گیا، ایک طریقہ آ گیا کہ جو سب سے بڑا فرزند ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ امام صادق تک آیا تو پھر امام کاظم وہ تھے جو سب سے بڑے فرزند نہیں تھے۔ یہاں پر روایتیں کہتی ہیں کہ پروردگار نے بدا سے کام لیا، یعنی وہ ارادہ جو چلا آ رہا تھا لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو گیا تھا، اس میں تبدیلی واقعی کی کہا نہیں، اب بڑا بیٹا نہیں، جو حقدار ہے حقیقی حقدار، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ امام بنے گا۔ امام کاظم علیہ السلام کو امامت ملی۔ یہ سلسلہ آگے بھی چلا، سید محمد کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ سید محمد سب سے بڑے فرزند تھے 10ویں سرکار کے، لیکن انہیں امامت نہیں ملی، 11ویں سرکار کو امامت ملی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو کچھ معاملات میں پروردگار بدا کرتا ہے۔ سوال کرنے والا جو شیعہ ہے، جو عقیدہ بدا کو جانتا ہے، اسے سوال کیا، اے فرزند رسول مجھے بتائیے، حل یبدو فی المحتوم، کیا حتمی نشانیوں کے اندر بھی خدا بدا سے کام لے سکتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو حتمی نشانیاں ہیں وہ بھی بدا کا شکار ہو جائے اور وہ حتمی نشانیاں پوری نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا نعم، ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے یہاں تک۔ اب اسے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا نخاف ان یبدو للہ فی القائم، اے فرزند رسول پھر مجھے خوف ہے کہ کہیں پروردگار 12ویں سرکار کے بارے میں بھی بدا سے کام نہ لے لے۔ کتنا یہ سمجھدار، کتنا ذہین یہ شاگرد ہے، کہنے لگا کہ 12ویں سرکار کے بارے میں بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پروردگار بدا سے کام لے لے اور ان کی حکومت ہی قائم نہ ہو، ویسے قیامت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں گا جسے سرنامہ کلام میں بیان کیا تھا، تو آپ کو لطف آئے گا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سے سوال کیا کہ کیا 12 سرکار کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں بدا ہو سکتا ہے، امام نے فرمایا کہ اس میں بدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان القائم فی المیعاد، کیونکہ 12ویں سرکار کی حکومت وعدہ پروردگار میں سے ہے، وعدہ الہی میں سے ہے۔ جس چیز کا خدا وعدہ کر لیتا ہے پھر اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اب اس آیت کو سنیے گا جسے میں نے سرنامہ کلام میں بیان کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ پروردگار کا وعدہ ہے سارے مومنین سے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، خدا کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے سارے مومنین سے
جنہوں نے مجھ پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے ہیں، ان سے کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں ضرور انہیں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طریقے سے ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو یہ وعدہ الہی ہے، اور وعدہ الہی میں کبھی بدا نہیں ہوتا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بات پہنچ گئی، کچھ مشکل بات تھی لیکن آپ نے میرا ساتھ دیا، اور الحمدللہ بات پہنچ گئی کہ 12ویں سرکار کی خلافت اور حکومت کے بارے میں بدا نہیں ہے، یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط لکھو، جب بھی لکھو ہمیشہ سچ لکھو۔ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط لکھو، جب بھی لکھو ہمیشہ سچ لکھو۔ ہمارے عریضوں سے کیوں ہوتی ہو خفا، تمہارا بھی کوئی زندہ ہے تو اس کو خط لکھو۔ یا علی یا علی۔